نواز شریف کو کمزور کرنے کے لیے پیدا کیا گیا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ پیدا کوئی کرتا ہے اور یہ پھر جوان ہو کر کھیلتے کسی اور کی گود میں ہیں، جس طرح آج کھیلا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کے اندر وہ لوگ جو پیدا کیے جاتے ہیں مگر پھر ایک وقت میں کئی قوتوں کے اعلی کار بن کے ریاست کو کمزور کرنے کے لیے، ریاست پہ حملہ کرنے کے لیے، ریاست کے خلاف سازش کرنے کے لیے پھر استعمال ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف اور عمران خان میں کوئی مماثلت ہے، ان کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے، واضح فرق ہے۔ اس وقت پاکستان کے آئین قانون کی آڑ میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی اور نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر سزا دی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر اداروں میں بیٹھے لوگ اور پاکستان مخالف اور دین مخالف قوتیں جو تھیں وہ ساری مل کے ان کے خلاف ایکشن چاہتی تھیں تاکہ ریاست بھی کمزور ہو اور اسلامی قلعہ جو پاکستان کہلاتا ہے اس میں بھی ڈنٹ ڈالا جا سکے۔ مگر آج بھی آئین قانون پہ عمل بالکل نہیں ہو رہا، اور پاکستان میں بدقسمتی سے آئین قانون کے مطابق، جو کہ پاکستان کا آئین قانون ہے تو صحیح مگر ایک غریب کے لیے ہے، کسی طاقتور کے لیے نہیں ہے، اور اس کی آڑ میں جب چاہتے ہیں طاقتور حلقے اور حلقوں میں بیٹھے لوگ تو وہ اس کی آڑ میں سزا تو اپنے ناپسندیدہ لوگوں کو دیتے ہیں، مگر یہ آئین قانون حقیقی مجرم، طاقتور مجرم تک پہنچنے سے کیوں دور رہتے ہیں؟ آج آپ دیکھ لیں کہ سائفر جب بات کی جاتی تھی اور دو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں ایک عمران خان نے چیئر کی اور دوسری شہباز شریف صاحب نے کی سائفر کے حوالے سے، اور دونوں میں یہ کہا گیا عمران کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی کہ نہ کوئی سازش ہوئی ہے اور نہ ہی عدم اعتماد کے لیے کوئی باہر سے فنڈ ریزنگ ہوئی ہے، مگر پھر بھی وہ بولتا رہا تو اس پہ ہاتھ کس نے ڈالنا تھا؟ اداروں نے ڈالنا تھا۔ مگر اس وقت بھی جو طاقتور لوگ تھے، جو دونوں موقعوں پہ کمیٹی کی میٹنگ میں ایک ہی لوگ تھے طاقتور، انہوں نے سہولت کاری تو دی مگر انہوں نے قانون آئین کے مطابق ہاتھ نہ ڈالا۔ اور مجھے یہ کوئی بتائے کہ پاکستان کے خلاف آئین توڑنے کے خلاف آرٹیکل 6 لگتا ہے، آئین کس کا ہے؟ ریاست کا، اور ریاست پر جب کوئی وار کرتا ہے، اس کو کمزور کرتا ہے، اس پر حملہ آور ہوتا ہے، اس کے خلاف سازش کرتا ہے، اس کے اداروں کے اندر بغاوت کے لیے اکساتا ہے، تو پھر آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگتا اور کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ پھر مجھے یہ بتائیں دہشت گرد کس کو کہتے ہیں؟ صرف سرحد پار سے جو آئے وہ آپ کی تنصیبات پر حملہ کرے اس کو صرف دہشت گرد کہو گے، یا پاکستان کے اندر سے بھی وہی فعل کوئی پاکستانی کرے گا تو اس کو سیاستدان کہو گے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میں یہ کہوں گا کہ 2017 اور سائفر
اس کے کردار تقریباً ملتے جلتے ہیں، اور جن کا کام تھا، جن کے مقاصد تھے، کوئی ایکسٹینشن لینا چاہتا تھا، کوئی فیوچر میں آرمی چیف بننا چاہتا تھا، کوئی کسی ادارے کا چیف زیادہ دیر تک رہنا چاہتا تھا. یہ کیا باتیں آج کسی سے پوشیدہ رہ گئی ہیں کہ آج اعظم خان کے انکشاف کی ضرورت محتاجی رہ جائے؟ کیا آج اگر اعظم خان کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ اس کی آڈیو تو اس سے پہلے بھی آئی تھی، تو آج اس نے کون سی نئی بات کر دی؟ اس وقت کہا جاتا تھا کہ جناب پاکستان کے اندر آڈیو بنا لی جاتی ہیں، جوڑ لی جاتی ہیں. آج اسی آڈیو پہ یقین کیا جا رہا ہے، اور آج اگر اس پہ یقین کیا جا رہا ہے ایک آڈیو پہ جو سائفر کے حوالے سے ہے، تو بھائی باقی آڈیوز جو ہیں وہ بھی دیکھ لیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب 2 کمیٹی کی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد از خود نوٹس لیا جانا چاہیے تھا. آپ 4 شراب کی بوتلیں پکڑی جائیں، اس پر از خود نوٹس لے سکتے ہیں. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ فلاں گیٹ سے نہیں آئے گا، فلاں گیٹ سے آئے گا. تو مجھے یہ بتاؤ کہ گاڑی کا رنگ یہ ہونا چاہیے، تو کیا ریاست پر حملہ کرنے والوں کے خلاف 1 سال 1.25 سال ہو گئے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں ریاستی اداروں کے خلاف ذہن سازی کی جا رہی تھی، ریاست کے خلاف ذہن سازی نوجوانوں کی جا رہی تھی، یہ کہہ کر کہ احساس محرومی جو آپ کا ہے، آپ کمزور جو ہیں، آپ بھوک ننگ میں ہیں، جو قرضوں میں لدے ہوا ہے پاکستان، جو وہ غلام ہونے کی وجہ سے ہے، اور فلاں ریاستوں کے غلام ہیں، آپ کے ادارے بھی آپ کو غلام رکھنا چاہتے ہیں. تو پھر اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اور پھر جب اس غلامی سے، خود ساختہ غلامی اور خود ساختہ انقلاب نکالنے کے لیے ذہن سازی کی جا رہی تھی، تو اس کی کوکھ سے 9-10 مئی نکلا، 9-10 مئی کا سیاہ دن نکلا. اور پھر 9-10 مئی کے بعد بھی کیا کام رکا؟ کیا اسرائیل نے آپ کے پاکستان کی حمایت کی یا پاکستان کو کمزور کرنے والے کی حمایت کی؟ اس نے بتایا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل ہو، نواز شریف کو ہائی جیکر بنا کر سزا دے دی جائے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہیں. اس کو تاحیات بے گناہ ہوتے ہوئے نااہل کر دیا جائے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں ہیں. بلکہ جس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور اس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو پاکستان کا آئین، قانون یا اس کو نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ 2 ماہ سے اگر میری ریاست پوچھ رہی ہے کہ میرے پہ حملہ آور ہونے والوں کو سزا ملے گی، کب ملے گی، کوئی جواب نہیں ہے. تو پھر میں 2017 کے کرداروں کو کٹہرے میں دیکھوں تو میری آنکھیں پھر دھوکہ کھا رہی ہیں. 9-10 مئی کے ملزموں کو سزا نہیں مل سکتی. سائفر ایک ایسا بیانیہ جو گھڑا گیا، جو پاکستانی اور جہاں اور جس ملک میں انصاف کا قتل ہوتا ہے، وہاں ایسا وائرس، زہریلا وائرس سروائیو کرتا ہے، پھیلتا ہے کہ ریاستی اداروں کا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے. قومیں متحد نہیں رہتی، پاکستان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے انصاف کے نام پہ. اور انصاف وہ جو 2 مہینے، میرے سیاستدانوں کو تو چھوڑیں،
وہ تو ریاست پہ قربان ہوتے آئے، مگر ریاست کسی سیاستدان پر قربان ہو جائے یہ نہیں ہم برداشت کر سکتے، یہ کسی صورت ہونے نہیں دیں گے۔ اور آج بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر، جو کہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دیر صحیح مگر دیر سے ہی صحیح، آہستہ آہستہ 80-90% لوگ جان چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھیل 2017 سے کیا کھیلا جا رہا ہے اور اس کے کردار کون کون سے ہیں۔ مگر جو 10-20% نوجوان جس کی ذہن سازی کی گئی ہے اس کو مایوس کر دیا گیا ہے کہ اب خونی انقلاب کے بغیر یا پاکستان کے اندر افراتفری، تفریق اور خانہ جنگی کے بغیر مسائل کا حل نہیں ہے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کے پاس ایک طاقتور انجن ہے، ایک بہت طاقتور انجن ہے خدا کے فضل و کرم سے، جو صرف مسلم لیگ کو انتخابی کیمپین میں، انتخابی نتائج میں ایک بڑی طاقت فراہم نہیں کر سکتا، بلکہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے انفراسٹرکچر، پاکستان کے انتظامی ڈھانچے، پاکستان کے اداروں میں جو کمزوریاں آ گئی ہیں، جو معیشت تباہ ہو گئی ہے، جو آج کے حالات ہیں، اس میں وہ طاقتور انجن نواز شریف پاکستان کو آج بھی اس بھنور سے نکالنے کی پوزیشن میں ہے۔ شرط صرف ایک ہے کہ برودی سرنگیں اس کی پٹری پر بچھانی بند کر دی جائیں۔ اور میں جو سمجھتا ہوں کہ جو برودی سرنگیں بچھائی جاتی تھیں نواز شریف کے ٹریک پر، اس کی ترقی کے جو ٹرین تھی اس کے سامنے آج بچھانے والے بھی محسوس کر رہے ہیں کہ نواز شریف ہی ایسا ایک طاقتور انجن ہے جو قوم کو جوڑ سکتا ہے، جو معیشت کو سنبھالا دے سکتا ہے، جو 9-10 مئی کو چہرہ پاکستان کا دنیا میں مسخ کیا گیا اس کو پھر سے صاف کر کے دنیا میں ایک قابل عزت وقار دوبارہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ نواز شریف انجن ہے جو ایک آزمودہ انجن ہے، جس کو بار بار آزمایا جا چکا ہے، جس کے ساتھ بار بار ناانصافیاں ہونے کے باوجود بھی وہ مثبت سوچ سے اسی ٹریک پر پھر چڑھتا ہے، پھر اتارا جاتا ہے، پھر چڑھتا ہے، پھر اتارا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چوتھی بار اب پاکستانی عوام کے ساتھ ساتھ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ عوام کی حمایت سے، عوام کی خواہش کے مطابق ہم بھی مثبت رول ادا کریں تو پاکستان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، اور یہ قوم متحد ہو کے اس ٹرین کو، کمزور بوگیوں کو طاقتور انجن کے ساتھ جوڑ کے وہ اپنی منزل تک لے کے جا سکتا ہے۔ تو میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سارے فیصلے، سارا انصاف جو ہے وہ ستمبر میں ہی ہوگا، تو یہ اس سے بڑی پاکستان کی بدقسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر مایوس ہو جائے قوم، یا تمام فیصلے جو ہیں وہ جوڑ دیے جائیں، انتظار کیا جائے ستمبر کا، تو پھر اس سے بڑا ظلم جو ہے اس قوم کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے کہ صرف اور صرف چند شخصیات کے گرد جو ہے ریاست کی تقدیر جو ہے وہ گھوم رہی ہو، قوم کی تقدیر گھوم رہی ہو، اور ریاست کو انصاف نہ دیا جا رہا ہو۔ میں انشاءاللہ تعالی اس مایوسی کے عالم میں بھی، اس پریشانی کے عالم میں بھی بتا رہا ہوں
کہ ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے اس طاقتور انجن نواز شریف سے قوم کو کہ انشاءاللہ جب چوتھی دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے تو پہلے سال ڈیڑھ سال کے اندر انشاءاللہ تعالی سی پیک مکمل کریں گے، اور سی پیک مکمل ہونے سے جو اس کے مقاصد تھے سی پیک شروع کرنے کے اور پایا تکمیل تک پہنچانے کے، اس کے ثمرات پاکستان کو جب ملنے شروع ہوں گے تو پاکستان کے اندر 2 سال کے اندر خوشحالی جو ہے وہ پاکستانی قوم کو نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔